خوف. کیا کوئی ایسا سوچ سکتا ہے کہ اس کا ڈریم ویکیشن جس کے لیے اس نے کافی انتظار کیا ہو وہ ایک ڈراؤنی داستان بن جائے جسے بتاتے ہوئے بھی اسے ڈر محسوس ہو؟ ایسا ہی کچھ ہمارے ایک سبسکرائبر کے ساتھ ہوا. انہوں نے استنبول میں ایک ایئر بی این بی بک کیا تھا پورے ایک ویک کے لیے، لیکن بمشکل 4 راتیں وہاں گزار پائے. آج کی کہانی ہمیں بھیجی ہے ایاز علی نے. چلتے ہیں کہانی کی طرف. یہ بات دسمبر 2024 کی ہے. ہماری فیملی استنبول جا رہی تھی. پورے ایک ہفتے کا ٹرپ تھا. ہم 4 لوگ تھے، میرے ابو، امی، میرا چھوٹا بھائی اور میں. بجٹ کے حساب سے ابو نے ایک ایئر بی این بی بک کیا تھا جو شہر کے اندر ہی تھا. جب ہم وہاں پہنچے تو شام کا وقت ہو چکا تھا، قریباً کوئی 6 بج رہے تھے. گھر کے مالک نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ چابی ہمیں نیچے انٹرنس میں میل باکس میں ملے گی، جس کا کوڈ ہمارے پاس پہلے ہی تھا. ہم نے چابی لی اور تیسرے فلور پر بنے اس فلیٹ میں چل دیے. فلیٹ میں 3 کمرے تھے جو بہت اچھے اور کشادہ تھے. ہم سب بہت خوش تھے کیونکہ یہ فلیٹ دکھنے میں ہی کسی 4 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں تھا. ہم جلدی سے فریش ہوئے اور باہر چلے گئے ڈنر کرنے، اور سوچا کہ کل سے ہم سکون سے شہر دیکھیں گے. ڈنر کر کے تقریباً رات کے 11 بجے تک ہم اس فلیٹ میں واپس پہنچے. سفر کی تھکان کی وجہ سے بستر پر لیٹتے ہی ہم فوراً سو گئے. پہلی رات بہت سکون سے گزری، لیکن اگلی صبح ہوتے ہی پریشانی شروع ہو گئی. ابو کا موبائل اور والیٹ دونوں مسنگ تھے. ابو بہت زیادہ پریشان تھے کہ کہیں کسی کے پاس اس فلیٹ کی دوسری چابی تو نہیں اور کوئی رات کو اندر تو نہیں آیا. ہزاروں برے خیال دماغ میں چل رہے تھے. چونکہ ہر چیز موبائل میں تھی، اس گھر کے مالک کا کانٹیکٹ نمبر، بکنگ ڈیٹیلز وغیرہ سب اسی میں تھا، اس لیے ابو اب اس سے رابطہ بھی نہیں کر پا رہے تھے. ابھی ہم سب اس پریشانی میں کھڑے تھے کہ اچانک کچن سے والدہ کی زور سے چلانے کی آواز آئی. میں اور پاپا سب چھوڑ کر فوراً کچن میں بھاگے. دیکھا تو امی فرش پر بیٹھی ہیں اور تھر تھر کانپ رہی تھی. پوچھنے پر امی نے بتایا کہ میں کافی بنا رہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے بال اتنی زور سے کھینچے کہ میں فرش پر گر گئی. مگر جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا. کچن بالکل خالی تھا. ابو نے امی کو سنبھالا، انہیں کچن سے باہر لے آئے اور لانچ میں صوفے پر بٹھایا. ابھی ہم اس جھٹکے سے نکل ہی رہے تھے کہ میرا چھوٹا بھائی دوسرے کمرے سے ابو کا والیٹ اور موبائل لے کر آ گیا. اس نے بتایا کہ یہ دونوں چیزیں اس بیڈ کے نیچے جہاں میں اور میرا چھوٹا بھائی سوتے تھے وہاں سے ملی. مجھے لگا شاید یہ میرا چھوٹا بھائی ہے جو شرارت کر رہا ہے. بہرحال ہم نے امی کو سمجھایا کہ آپ کے بال کسی ڈرور میں یا کسی چیز میں پھنس گئے ہوں گے، اور اس بات کو درگزر کیا اور کچھ دیر بعد تیار ہو کر باہر چلے گئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے وہ سارا دن باہر ہی گزارا تھا اور گھوم پھر کر قریباً رات کے کوئی 9 بجے اسی فلیٹ میں واپس پہنچے. اس رات ہم سب لیونگ روم میں بیٹھے تھے اور اگلے دن کی پلاننگ کر رہے تھے کہ اچانک پاپا کے بیڈ روم والے واش روم سے ایک آواز آئی، جیسے کسی بھاری چیز کو زمین پر گرایا گیا ہو. ابو فوراً اٹھے، دیکھنے گئے، مگر جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ سب کچھ اپنی جگہ پر تھا. ہو سکتا ہے کہ اس بلڈنگ میں ہم اکیلے نہیں، شاید کوئی اور لوگ بھی رہ رہے ہوں. مگر ابو کے آنے کے تھوڑی ہی دیر بعد واش روم کا دروازہ اپنے آپ بند ہوا، اور اتنی زور کی آواز سے بند ہوا جیسے کوئی بہت زیادہ غصے میں دروازہ پٹک رہا ہو. اس لمحے میں نے ابو کے چہرے پر وہ خوف صاف دیکھا جو وہ ہم سب سے چھپا رہے تھے. وہ رات بھی جیسے تیسے گزر گئی. پھر آئی تیسری رات جب سب سو رہے تھے مگر میں سو نہیں پا رہا تھا. مجھے ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی. اس کمرے میں جس میں میں اور میرا چھوٹا بھائی سو رہے تھے کسی کی موجودگی صاف محسوس ہو رہی تھی، جیسے اندھیرے میں کھڑا کوئی ہمیں لگاتار گھور رہا ہو. میں خوف کے مارے دل ہی دل میں آیتیں، دعائیں
جو مجھے آتا تھا پڑھ کر سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر مجھے کب نیند آئی مجھے نہیں معلوم، شاید کچھ ہی دیر بعد میری آنکھ کھلی ہوگی تو میرے جسم کا خون جیسے جم ہی گیا۔ میں نے دیکھا کہ 2 چھوٹے بچے جن کی عمر قریباً کوئی 7 سے 8 سال ہوگی، وہ ہمارے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہم دونوں کو گھور رہے تھے، اور ان کے بالکل پیچھے اس صوفے پر میں نے ایک بوڑھی عورت دیکھی۔ پہلے مجھے لگا شاید میں نیند میں ہوں یا یہ میرا وہم ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں ملی اور غور سے دیکھنے لگا، مگر وہ سب بھی ابھی وہیں کھڑے تھے۔ میرا ڈر سے برا حال ہونے لگا۔ میں اتنی زور سے چلایا، میری آواز سن کر میرے پاپا فوراً اٹھ گئے، مگر جیسے ہی وہ ہمارے کمرے کی طرف آنے لگے، وہ بچے اور وہ بوڑھی عورت ایسے ہوا میں غائب ہوئے جیسے سگریٹ کا دھواں ہوا میں گھل جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ میں نے پاپا کو بتایا، پاپا بالکل خاموش ہو گئے اور وہ مجھے اور میرے بھائی کو اپنے کمرے میں لے گئے۔ ہم سب نے ایک ہی کمرے میں باقی کی ساری رات گزاری۔ ہم نے 1 ہفتہ وہاں رکنا تھا، لیکن اس خوفناک واقعے کے بعد 4 دن بعد ہی ہم وہ فلیٹ چھوڑ کر چلے گئے اور باقی دن ہم نے ایک سیف ہوٹل میں گزارے۔ اصلی سچ ہمیں تب پتہ چلا جب ہم پاکستان واپس پہنچے۔ واپس آ کر میرے پاپا نے بتایا کہ انہوں نے پہلی ہی رات سے وہاں عجیب معاملات دیکھنا شروع کر دیے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں یہ اس لیے نہیں بتایا کہ ہم ڈر نہ جائیں۔ ابو نے بتایا، پہلی رات جب میں بیڈ پر لیٹا تھا تو واش روم، جو کہ میرے بیڈ کے بالکل رائٹ سائڈ پر تھا، وہاں سے اندھیرے میں سے کوئی آہستہ سے میرا نام پکار رہا تھا، راشد راشد۔ میں اندر سے ہل گیا تھا، کیونکہ وہ آواز کوئی انجان آواز نہیں تھی، بلکہ میری اپنی سگی بہن کی آواز تھی، جن کا انتقال 2 سال پہلے ہو چکا تھا۔ ان کی آواز میں کوئی مجھے اس بند واش روم سے پکار رہا تھا۔ اور اگلے دن جب تمہاری ماما کے ساتھ کچن میں بال کھینچنے والا واقعہ ہوا تو میرا وہم یقین میں بدل گیا کہ اس گھر میں کچھ بہت غلط ہے۔ ابو نے مزید ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، وہاں گزری ہوئی ان 4 راتوں میں جب بھی میری آنکھ لگتی مجھے روز ایک ہی خواب آتا، ایک بوڑھی عورت جس نے قدیم ترکش لباس پہنا ہوا ہے، وہ ایک آگ کے پاس کمرے کے بیچ میں بیٹھی ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی ہڈی نما چیز ہے اور اس ہڈی پر کچھ عجیب لکھا ہوا ہے جسے وہ آگ کے اوپر گھما رہی ہے، اور پھر اچانک وہ آگ کے اوپر سے اپنی گردن میری طرف گھماتی ہے اور وہ مجھے انتہائی غصے سے گھورتی ہے اور میری ڈر کے مارے آنکھ کھل جاتی۔ اور پھر چوتھی رات تم نے ان بچے اور بوڑھی عورت کو حقیقت میں اپنے سامنے دیکھ لیا، تو میں نے یہی بہتر سمجھا کہ اب یہاں سے جان بچا کر نکل جانا چاہیے۔ جی تو یہ تھی آج کی کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا، کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو بھی ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی کہانی تک اللہ حافظ۔